دنیا کے 80% کوکین کا کنٹرولر، 80 کے دہائی میں دنیا کے موسٹ پاورفل ڈرگ ٹریفکر یعنی ڈرگ کے سب سے بڑے سمگلر۔ فوربس میگزین نے بھی ان کو 1989 میں دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں شامل کیا۔ $25 بلین کا واحد مالک، لیکن ذرائع کے مطابق اس کی کمائی $25 بلین سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ یہ دنیا کے 80% ممالک کو کوکین سمگل کیا کرتے تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک ٹیچر اور والد ایک کسان تھے۔ یہ کون تھے؟ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن بٹن بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یہ تھے کولمبیا کے پابلو اسکوبار۔ ان کی زندگی کی کچھ اہم حقیقتیں یہ ہیں۔ ایک دن میں 400 کروڑ سے زیادہ کماتے تھے۔ پابلو اسکوبار ہر مہینہ رقم کو سنبھالنے کے لیے 2 لاکھ صرف ربڑ بینڈ پر خرچ کرتے تھے۔ پابلو اسکوبار کے پاس 800 سے زیادہ گھر تھے۔ ان کے ہر سال 3.5 کروڑ ہی ضائع ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ حکومت سے پیسے چھپانے کے لیے پیسوں کو زمین میں دبا دیتے تھے۔ ایک سردی کے موسم میں فیملی کو سردی سے بچانے کے لیے تقریباً 15 کروڑ روپے کو آگ لگا دی۔ پابلو اسکوبار تقریباً 200 ججز اور 1000 پولیس آفیسر کو قتل کرنے کے بھی ذمہ دار تھے۔ پابلو اسکوبار کی بچپن کی خواہش تھی کہ وہ کولمبیا کا پریزیڈنٹ بنے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کولمبیا گورنمنٹ کا 7,000 کروڑ کا قرضہ ادا کرنے کو بھی تیار تھے۔ پابلو اسکوبار دنیا کا سب سے بڑا کوکین سپلائر تھا۔ دنیا کے 80% ممالک کو کوکین پابلو اسکوبار ہی سپلائی کرتا تھا۔ ایک دن میں 15 ٹن کوکین سپلائی کرنے والا شخص بھی یہی تھا، اور ہر روز 4 کروڑ روپے کما لیتا تھا۔ اتنے پیسے کماتا تھا کہ وہ پیسے بینک میں نہیں رکھوائے جا سکتے تھے، اس لیے کئی بار تو کروڑوں روپے اس لیے ضائع ہو جاتے تھے کہ وہ پیسوں کو زمین میں دبا لیتا تھا۔ امریکہ کے کورٹ میں اگر کوئی کیس جیتنا ہوتا تو ڈان گواہوں کو غائب کر لیتے، لیکن پابلو اسکوبار نے راتوں رات پورا کورٹ ہی بم سے اڑا دیا تھا۔ ان کے فارمولے کے مطابق نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری۔ یہ اپنے شہر میں اچھوں کے لیے اچھا اور بروں کے لیے بہت ہی برا تھا۔ ایک بار یہ اریسٹ ہوئے تو انہوں نے سرکار سے کہہ کر اپنی جیل بنوائی اور وہاں خود کو رکھا۔ 80 کے دہائی میں نہ ان سے بڑا کوئی سمگلر تھا اور نہ اب تک کوئی ہے۔ ایک بار تو انہوں نے سمگلنگ کے لیے اپنا جہاز خریدا اور حتیٰ کہ خود ہی اس کو اڑا کے لے گئے۔ جہاز کے تھرو جب بھی سمگلنگ کرتے تھے تو جہاز کے پائلٹ کو $5 لاکھ دیتے تھے تاکہ وہ ان کی کوکین جہاز کے ٹائروں میں چھپا کر سپلائی کرے۔ یہ $5 لاکھ صرف ایک بار کے لیے دیے جاتے۔ 1949 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ 3 بھائی تھے۔ یہ بہت غریب تھے۔ جوتے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اسکول سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ کالج میں بھی فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ بچپن ہی سے اس نے غلط کام شروع کر دیے تھے، جیسا کہ جب کوئی بینک سے پیسے نکال کر جاتے ان کے پیچھے جا کر ان کو لوٹتا تھا۔ عیسائیوں کے قبرستان سے قیمتی پتھروں کو چراتا تھا اور ڈیلروں کو سیل کر دیتا تھا۔ پہلا بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک بڑے بزنس مین کو اغوا کر کے $1 لاکھ اغوا برائے تاوان وصول کی۔ اس طرح ان کو ڈرگز مافیا کا بھی پتہ چلا اور آگے بڑھتا گیا۔ شروع میں ایک شخص کے ساتھ 14 کلو کوکین کی ڈیل ہو رہی تھی تو اس شخص کے ساتھ کچھ الجھ گیا اور اس شخص کو قتل کر دیا اور 14 کلو کوکین لے کر چلا گیا۔ تب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک منافع بخش اور بڑا بزنس ہے۔ اس کے بعد امریکہ کو ٹارگٹ کیا۔ امریکہ کی 80% کوکین پابلو اسکوبار ہی پرووائڈ کیا کرتا تھا۔ 70 سے 80 ٹن کوکین ہفتہ وار امریکہ کو جایا کرتی تھی۔ اسی دوران کولمبیا میں آرمی اور پالیٹیشین کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی تھی، جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ حکومت کے پاس پورے اختیارات نہیں تھے اور آرمی کے پاس کچھ الگ اختیارات تھے۔ اس وقت کولمبیا میں اس کا دھندا خوب چل رہا تھا۔ اس کے غنڈے جس کو بھی خریدتے صرف 2 باتیں پوچھتے، پلاٹا یا پلومو، جس کا مطلب ہے موت یا رشوت۔ جو رشوت لیتے ان کو ان کے بندے اتنا رشوت دیتے کہ وہ ساری زندگی منہ نہیں کھولتے، اور جو رشوت نہیں لیتے تھے ان کو بڑی بے رحمی سے مار دیتے تھے۔ اس نے غریبوں کے لیے کافی گھر بھی بنائے تھے اور یہ فٹ بال کے بڑے شوقین تھے، اس لیے وہ اکثر فٹ بال ٹورنامنٹ سپانسر کیا کرتے تھے۔ پیسوں کی تو ان کے پاس کمی ہی نہیں تھی اور بینک میں بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اکثر غریبوں میں پیسے بانٹتا رہتا تھا۔
اس نے کبھی بھی دوسرے اسمگلرز کی طرح اپنا شہر نہیں چھوڑا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ اتنے پیسوں کا کیا فائدہ اگر ہم اپنے شہر میں ہی نہ رہ سکیں، اس لیے وہ ایک ہی شہر میں رہتا تھا۔ اس دوران امریکہ نے سمجھا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جیل میں رہا ہے تو شاید یہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، حالانکہ ان کے کام اسی طرح چل رہے تھے۔ اسی دوران امریکہ نے ان کے لوکل گورنمنٹ سے رابطہ کر کے ان کو ختم کرنے کا پلان بنایا۔ لوکل گورنمنٹ نے ایک ٹیم بنائی جس کا نام تھا سرچ بلاک۔ یہ ٹیم ان کو 1 سال تک ڈھونڈتی رہی۔ ان دنوں یہ اپنے بچوں کو دوسرے گھر لے گیا جہاں کافی سردی تھی اور آگ لگانے کے لیے لکڑیاں بھی گیلی تھیں۔ اس گھر میں کچھ 15 کروڑ روپے پڑے تھے، تو انہوں نے ان 15 کروڑ روپوں کو آگ لگا دی تاکہ ان کی فیملی سردی سے بچ سکے۔ 1993 کو امریکہ نے اپنے سسٹم کے تھرو ان کا پتہ لگایا اور سرچ بلاک کو خبر دے دی۔ اسی وقت سرچ بلاک اس گھر میں داخل ہوتی ہے اور ان پہ فائرنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات آج تک کنفرم نہ ہو سکی کہ ان کو سرچ بلاک کی گولی لگی یا اپنی، کیونکہ ان کی فیملی کہتی تھی کہ وہ اکثر کہتے تھے کہ جب میں محسوس کروں گا کہ میں مارا جاؤں گا تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی اور کی گولی سے مروں۔ اس کے بعد سرکار نے ان کی ہر چیز ضبط کر لی، مگر ان کے پیسے ان کے پاس رہے کیونکہ اس نے پوری زندگی پیسے بینک میں نہیں رکھے۔ ان کے فیملی کو ہی ان کے پیسوں کے راز معلوم تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی مکمل سٹوری دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر کی، جس کو کنگ آف کوکین بھی کہتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔